اپنے نفس کی اصلاح کے لیے 4 شرطیں ہیں، 4۔ اگر وہ 4 شرطوں کو کوئی آدمی اختیار کر لے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ ان 4 شرائط کو بہت بڑے مفسر، محدث، مورخ، فلاسفہ اسلام امام محمد ابن محمد غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر نقل کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ 5ویں-6ٹھی صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، 505 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ بڑے عالم تھے، اپنی زندگی میں ہر موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 500 کتابیں انہوں نے لکھی۔ ان میں قرآن کی تفسیریں بھی ہیں 2، اور حدیث کی شروحات بھی ہیں، تصوف پر بھی ہیں، کوئی موضوع چھوڑا نہیں۔ ان کے دور میں جو فلسفہ وغیرہ چل رہا تھا اس کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے احیاء العلوم میں نفس کی اصلاح کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ تمام مرد اور خواتین کو ان پر غور کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں، لمبی چوڑی بات انہوں نے کی ہے، میں اس کو خلاصہ صرف عرض کرتا ہوں۔ نفس کی اصلاح کی 4 شرطیں ہیں۔ 1، مشارطہ، اور دوسرے مراقبہ، تیسری محاسبہ، اور چوتھی مواخذہ۔ یہ 4 الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ عربیت کے لحاظ سے یہ باب مفعلہ کے مصادر بنتے ہیں، اور ان کے خاصیات میں یہ ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز کرنا، جس کا بھی ذکر ہو رہا ہو۔ سب سے پہلی بات نفس کی اصلاح کے بارے میں انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ مشارطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس اور انسان آپس میں شرط رکھے، اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط رکھنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، برائی کا کام نہیں کروں گا۔ برائی پھر اعلیٰ سے ادنا تک سب ہو جاتی ہے، کفر سے لے کر معمولی سے گناہ تک آ جائے۔ اپنے نفس سے پہلے شرط کر، جس کو دوسری اصطلاح میں ہم توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ توبہ جو ہے اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کر لے، یہ شرط ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی توبہ کرتا رہتا ہے اور پھر بھی ساتھ کرتا رہتا ہے تو وہ توبہ کی تعریف میں نہیں آتا ہے۔ تو مشارطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ شرط رکھے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ دوسری نفس کی اصلاح وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا، محافظت کرنا۔ اپنے نفس کا مراقبہ کرے، اپنے آپ کا مراقبہ کرے، نگرانی کرے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے، اس پر نظر رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں لحاظ رکھنا۔ یہ صوفیہ کے ہاں جو مراقبہ چلتا ہے یہ بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سر ڈال کر انسان غور کرے
اس کی بہت سے پھر درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ اس نے نیکی کیا کی ہے، برائی کیا کی ہے، یہ مراقبہ۔ اور نفس کی اصلاح کی تیسری شرط یہ ہے کہ محاسبہ، انسان اپنے اور نفس کا محاسبہ کرے۔ وہ ہر روز اس بات میں غور کرے کہ آج اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ محاسبہ کا یہ مطلب ہو، محاسبہ کا مطلب ہے حساب کرنا۔ غور کرے، رات کو سوتے وقت پتہ چل جائے گا کہ آج اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں انجام دی، سارا کھاتا سامنے آ جائے گا۔ اور نفس کی اصلاح کی چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا اور نفس کا محاسبہ کرے، جو مواخذہ کرے۔ مواخذہ کا معنی ہوتا ہے پکڑ کرنا، سزا دینا۔ وہ یہ غور کرے کہ آج میں نے کون سی برائیاں انجام دی ہیں، اور پھر اپنے نفس کو اس کی سزا بھی خود متعین کرے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کے لیے یہ مواخذہ جو ہوتا ہے، جس کو سزا سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالے۔ عبادت کا بوجھ، مثلا مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک آدمی نے دن میں ایک جھوٹ بولا ہے، رات کو اس نے اپنا مواخذہ کیا، اور یہ ساری شرائط کرتے ہوئے توبہ استغفار کی، اور اس کی سزا اپنے نفس کو یہ دی کہ میں اللہ کے لیے جو ہے 20 نفل پڑھتا ہوں، یہ مجھ سے جو ہوا یہ مواخذہ۔ جب اپنے نفس کو سزا دینا شروع کر دے گا، جھوٹ بولے گا اور اپنے نفس کو سزا دینا شروع کرے گا، اور اس سزا کو بڑھاتا چلا جائے گا، تو انسان جو ہے وہ گناہ سے بچتا چلا جائے گا۔ اگلی دفعہ جب جھوٹ بولے گا، پہلے اس کے ذہن کے اندر آئے گا جب مواخذہ کرنا ہے تو پھر 100 نفل پڑھنا پڑے۔ تو یہ اصلاح۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح اس دنیا کی زندگی کے اندر سب سے اہم عمل ہے۔ جب تک انسان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی گاڑی زندگی کی آگے نہیں چلے گی، بار آور نہیں ہوگی، خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔